ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں آپ لوگوں کی جو ہے آپ لوگوں کے حکم پہ، آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پہ بلڈ کینسر کے حوالے سے۔ اور سب سے بڑی بات، کسی بھی فیملی کے اندر کسی بھی بچے کو، کسی بھی بڑے کو اگر بلڈ کینسر ہو جائے تو جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے تحسین صاحبہ کی کال تھی اور انہوں نے صحیح فرمایا کہ پہلی بات ہمارے یہاں اس کی ایکسپرٹیز کم ہے اور ڈاکٹرز کی اس حوالے سے اور سینٹرز کی بھی بہت کمی ہے، اور پھر دوسرے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب، اور یہ ان ڈاکٹرز میں ان کا شمار میں کرتا ہوں جو کہ واقعی اس ملک میں خدمت کر رہے ہیں، خصوصاً یہ جو اسپیشلٹی ہے اس کی پوری دنیا میں بہت ڈیمانڈ ہے، لیکن اس ملک میں رہ کے اپنے لوگوں کی خدمت کرنا بہت بڑا کام ہے جو کہ یہ اور ان کے ادارے کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے تحسین صاحبہ کا سوال تھا، اور یہ سوال تھا کہ کیا پیدائش کے وقت بھی کسی کو بلڈ کینسر ہو سکتا ہے، اور عموماً کس عمر کے لوگوں کو بلڈ کینسر ہو سکتا ہے؟ جواب ہاں، ہو سکتا ہے، مگر بہت کم ہوتا ہے ایسا، مگر ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے۔ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ایسے جو پیدائش کے وقت بلڈ کینسر کے ساتھ بچے یا 1 سال سے کم عمر میں بچوں میں بلڈ کینسر دیکھا گیا ہے۔ اس وقت بھی میرے انڈر ٹریٹمنٹ ایک بچی ہے جو کہ 8-9 مہینے کی ہے اور اس کو بلڈ کینسر ہے۔ اور عام طور پہ جو بلڈ کینسر کے حوالے سے بچوں میں ہمارے پاس جن چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ بہت اچھا رزلٹ ہے، بہت اچھا آؤٹ کم ہے، وہ بچے جن کی 1 سے 11 سال کی عمر ہو، لڑکیوں کا بہت اچھا آؤٹ کم ہوتا ہے۔ اور جس وقت یہ بیماری تشخیص ہوئی ہو اس میں WBC وائٹ سیل یا بلاسٹ سیلز یا ایب نارمل سیلز 50,000 سے کم ہو، اور کچھ جینیاتی کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ بہت اچھا آؤٹ کم ہوتا ہے، کچھ کا بہت برا آؤٹ کم ہوتا ہے۔ تو آج کل جب بھی بلڈ کینسر کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ان کی جو جینیٹک ٹیسٹ ہے، کروموزومل انالیسس یا جینیات کا ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ جی آگے جا کے ہم نے ان کو کس طرح کی ٹریٹمنٹ دینی ہے۔ سو اگر 10 سال سے کم عمر میں آ گئی یہ بیماری، 1 سے 11 سال، 1 سے 10 سال میں، تو اس کا بہت اچھا آؤٹ کم ہے۔ مطلب کتنا % سکسیس ہو سکتا ہے اس میں؟ دیکھیے، بلڈ کینسر میں جو آپ نے ایک بہت اچھی سوال کیا تھا کہ کتنے قسم، 2 قسم کے بلڈ کینسر ہیں، ایکیوٹ مائلوئڈ لیکیمیا، ایکیوٹ لیمفوبلاسٹک لیکیمیا، جس کو عام طور پہ ALL کہا جاتا ہے، ایکیوٹ لیمفوبلاسٹک لیکیمیا۔ ایک اور سوال آپ نے کیا تھا کہ یہ بلڈ کینسر اور ایکیوٹ لیکیمیا کیا ایک ہی ہوتا ہے؟ جی ہاں، یہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ایکیوٹ لیکیمیا، بلڈ کینسر، ALL، یہ سب ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ ان میں پھر 2، جیسے بلڈ کینسر یا لیکیمیا 2 طرح کے ہو جاتے ہیں، ALL اور AML۔ بچوں میں ALL کے جو بچے ہوتے ہیں 80% بچوں کو یا 75% بچوں کو ALL ہوتا ہے، اور 25-30% بچوں کو AML ہوتا ہے۔ اگر 100 بچے ایکیوٹ لیکیمیا کے یا بلڈ کینسر کے ہیں تو 75% کو ایکیوٹ لیمفوبلاسٹک لیکیمیا یعنی ALL ہوتا ہے۔ ALL کے بچوں میں ماشاءاللہ پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں 80% سے زیادہ بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ تو 75% جو بلڈ کینسر بچوں میں ہوتا ہے اس میں کیا 75% ٹھیک ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے؟ دیٹس ونڈرفل، دیٹس ونڈرفل۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور کالر ہیں، سیما صاحبہ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی جی، اللہ کا شکر ہے جناب؟ جی، میرا سوال ہے کہ یہ بلڈ کینسر کی علامات کیا ہوتی ہیں، یعنی ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ بلڈ کینسر ہے؟ ایک بات، اور دوسری بات میں یہ معلوم کرنا چاہ رہی ہوں ڈاکٹر ثاقب سے کہ یہ ہیپاٹائٹس C کی علامات کیا ہوتی ہیں اور ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بلڈ کینسر کی یا ALL اور AML، ایکیوٹ لیمفوبلاسٹک لیکیمیا، ایکیوٹ مائلوبلاسٹک لیکیمیا، ان دونوں کی اگر علامات آپ بتا سکیں، لیکن مجھے کہا گیا ہے کہ کالر بہت زیادہ ہیں، ایک اور کال بھی شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحبہ، کہاں سے؟ میں مسز عظیم بات کر رہی ہوں۔ جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک جناب؟ جی، میرا سوال یہ تھا کہ میرے بیٹے کو AML ہے، بلڈ کینسر AML۔ جی جی۔ تو اس کا ماشاءاللہ ٹریٹمنٹ ہو گیا، 6 ماہ کی اس کو کیمو تھراپی ملی ہے، اور لیکن بون میرو میچنگ نہیں ہوئی ہے اس کی۔ اچھا، AML میں ریلیپس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جی جی۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ کچھ ایسا کوئی نئی اس میں ریسرچ آئی ہو یا کچھ اس طرح کا ہو کہ ریلیپس سے بچا کس طرح سے جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ؟ بات کرنا چاہیں؟ بچی کی عمر کتنی ہے؟ بچی کی عمر 4.5 سال ہے اور اس کے 4 مہینے ہو چکے ہیں علاج کو۔ AML کی ٹائپ کیا تھی؟ AML نہیں، ٹائپ کیا تھی اس کی؟ M1 M2 M3 کچھ ذہن میں ہے؟ جی میرے خیال میں M2 یا M3، کیونکہ یہ ڈاکٹر صحیح سے بتاتے نہیں ہیں، میرے خیال میں M2 یا M3 کے درمیان کو، انہی دونوں میں سے۔ ڈاکٹر نے ہم سے کہا تھا کہ نہ ہی بیڈ ہے نہ گڈ ہے، نارمل ہے، بیچ کی ہے یہ۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو
اور جتنے بچے ہیں جن کو ALL ہو یا AML ہو یا کوئی بیماری ہو، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کے ساتھ زندگی دے اور ان کے والدین کو اس آزمائش سے جو ہے نا بری ذمہ کرے اور صحت کے ساتھ اس کو انجوائے کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، جو سوال وہیں پہ آ گیا سیما صاحبہ کا دوبارہ، جیسے ان کا بچہ 4.5 سال کا ہے، اب تو خیر ماشاء اللہ اللہ کا شکر ہے صحت یاب بھی ہو رہا ہے، کسی کے بچے کو اگر ALL ہے یا AML ہے، علامتیں دوبارہ بتا دیجئے۔ جی، بچے کو بہت تیز بخار آئے گا، ایسا تیز بخار آتا ہے کہ جو کہ کسی بھی اینٹی بائیوٹک اور کسی بھی دوا سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کے کسی بھی حصے سے خون آنا شروع ہو سکتا ہے، پیشاب میں خون آ سکتا ہے، پیخانے میں خون آ سکتا ہے، اس کے جسم پہ نشانات پڑنے لگ جاتے ہیں جو کہ پلیٹلیٹ کی کمی کی وجہ سے، یا دانت سے خون آتا ہے، ناک سے خون آتا ہے، آنکھوں میں خون کے نشان پڑ جاتے ہیں، اور پیلاہٹ آ جاتی ہے اس کے چہرے کے اوپر، یعنی اس کے ہیموگلوبن کم ہونے کی نشانی ہے، اور اس تھوڑا سا چلے گا تو سانس پھولے گی۔ وہ بچہ بہت سک ہوتا ہے، وہ بچہ اتنا سک ہوتا ہے کہ اس کو لٹرلی مطلب شرارت بھی نہیں سوچ رہی ہوتی، اس کو کوئی نڈھال پڑا ہے، بچہ نڈھال ہے، انرجی موسٹ آف دا ٹائم، یس، ٹوٹلی لیتھارجک، کوئی اس میں طاقت نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، یہ دونوں میں ہی یہ علامتیں ہوتی ہیں ALL اور AML؟ دونوں میں ایک جیسی موسٹلی علامتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اب یہ بتائیے ڈائگنوسٹک کرائٹیریا، ٹھیک ہے، کیونکہ عموماً ہمارے جو کالرز ہیں وہ ویورز بہت سینسیبل بھی ہیں، اور جو ڈاکٹرز بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں، ایک ٹیسٹ کروا لیا جاتا ہے بلڈ CBC سب سے پہلے، اور کروانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے، کیا پکچر آتی ہے جس کو آپ سسپیکٹ کر سکیں کہ کینسر کی طرف؟ جی، آپ نے تھوڑا سا ٹیکنیکل سوال کرنا چاہا ہے جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی، تاکہ جو ڈاکٹرز اور جو میڈیکل پروفیشنلز اس پروگرام سن رہے ہیں اس کو سمجھیں، تو میں بھی تھوڑا سا ٹیکنیکل ورڈز یوز کروں گا اس میں، اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے، کہ CBC سب سے، جب ایک تو عوام الناس کے لیے، ماں باپ کے لیے بات ضروری ہے کہ ڈاکٹر کو کوئی شوق نہیں ہوتا بلڈ ٹیسٹ کروانے کا، آپ کے بچے کو ضرورت ہوتی ہے، اگر کوئی ڈاکٹر کبھی بلڈ ٹیسٹ کرانے کے کہا کرے تو خدا را اس کو اپرچونیٹی لیا کریے، اس کو ایز اے بلیسنگ لیا کیجئے کہ اس ڈاکٹر نے کم سے کم سوچا تو میرے بچے کا بلڈ ٹیسٹ کرانے کا، اس کو اپنے پر مصیبت نہ لے لیا کریے۔ اس کی CBC یا CP کے نام سے یا کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کے نام سے جو ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں وائٹ سیلز اکثر آلموسٹ مور دین 90% ایکیوٹ لیکیمیا میں بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، بہت زیادہ بڑھے ہوئے۔ اندازاً کوئی لمٹ نارمل کتنے ہوتے ہیں؟ نارمل تو 4 سے 11 ہزار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز جو اس سے زیادہ ہو، مگر یہ 100% نہیں ہے، 90% کی بات ہو رہی ہے۔ 90% کیسز میں 50,000 60,000 1 لاکھ اس طرح سے ہوتے ہیں۔ 10% میں نارمل کاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے، اچھا، یا کم بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ان کی شکل، جیسا میں نے کہا تھا کہ نہ صرف کہ ایب نارمل پرولیفریشن خالی بڑھتے ہیں، بلکہ خراب سیلز بڑھتے ہیں، WBC زیادہ ہی نہیں ہو جاتے بلکہ خراب والے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ان کا ورڈ جو اگین کے جو ڈاکٹرز یہاں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں اس پروگرام کو، بلاسٹ سیلز نظر آتے ہیں۔ کوئی ایک بلاسٹ سیلز بھی CBC کی سلائڈ پہ نظر اگر آ گیا ہے تو اٹ شوڈ بی ٹیکنگ ویری سیریس، اور اس کا بہت شدید اس بات کا اشارہ ہے کہ اس بچے کو اللہ نہ کرے کہ بلڈ کینسر تو نہیں ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، مزید باتیں کریں گے، تمام ڈاکٹر سن لیں کیونکہ مریض آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، میں حکومت وقت سے ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ فیملی میڈیسن کو پروموٹ کریں، کیونکہ جو ڈاکٹرز جنرل پریکٹیشنر فیملی فزیشنز ہیں ان کو مزید ٹریننگ کی تھوڑی سی یا نئی انفارمیشن کی ضرورت ہے، تاکہ صحیح ڈائگنوسس ہو، اور جتنی جلدی آپ ریفر کر دیں بجائے اس کے کہ اس کی زندگی کو، یا ہمارے یہاں تو کوئکس ہیں جو کہ ٹیکے لگا کے انسان کی زندگی کو ٹیکہ لگا دیتے ہیں، تو خدا کے واسطے حکومت وقت سے درخواست ہے کہ کوئکس کے اگینسٹ ایکشن لیجیے، ان کے دھندے بند کروائیں، اور دوسری بات یہ کہ فیملی میڈیسن کو پروموٹ کریں۔ ڈاکٹر ثاقب مزید باتیں کریں گے، اس کے علاج کے حوالے سے باتیں کریں گے، لیکن اس وقت ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔